بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑا ہے، اجتماعیت کے ساتھ جوڑا ہے، انفرادیت کے ساتھ نہیں۔ جمعے کی نماز اجتماعی نماز ہے، عید کی نماز اجتماعی نماز ہے، ساری پانچوں نمازیں اجتماعی نمازیں ہیں، اور باقاعدہ اس کے بارے میں بار بار ترغیب دی ہے کہ اپنے آپ کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑو، کیونکہ جو عمل اجتماعی ہوتا ہے اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت اس عمل سے کہ جو اجتماعی نہیں ہوتا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو عمل اجتماعی ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے سورۃ یاسین اجتماعی طور بیٹھ کے پڑھی ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھی اجتماعی، پھر سورۃ یاسین پڑھی، اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے اجتماعی بیٹھ کے پڑھنا۔ میں کوئی جتنی بھی مشکل ہو 81 دفعہ سورۃ یاسین اگر پڑھ لی جائے، اللہ غیب کے خزانے سے مشکلات حل فرماتے ہیں۔ جتنی بھی مشکل ہو 81 بار سورۃ یاسین پڑھ لی جائے۔ حتیٰ کہ آپ کسی نئے گھر میں داخل ہوئے ہیں، آپ نے کوئی نیا گھر بنایا ہے، نئی دکان بنائی ہے، نئی تجارت، 81 بار سورۃ یاسین پڑھ لی جائے، اکٹھے ہو کے ایک فرد، چند افراد۔ میں سوچ رہا تھا، ابھی سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا کہ یہاں ماشاءاللہ فرض روزے دار ہیں، فرض روزے دار ہیں، اور پھر 81 بندوں سے کہیں زیادہ بندے ہیں، اور انہوں نے سورۃ یاسین پڑھی، اور سورۃ یاسین کے بعد جو دعا مانگی اس کی تاثیر کیا ہوگی، اس کی طاقت کیا ہوگی۔ اچھا، اس میں ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک مجبوراً نہیں پڑھے ہوئے، وہ عمل میں تو شامل ہیں، آمین میں تو شامل ہیں۔ جو عمل میں شامل ہو اور آمین میں شامل ہو، وہ عمل کی تاثیر کو پا جاتا ہے، وہ اس کے نفع کو پا جاتا ہے، وہ عمل کی تاثیر کو بھی پاتا ہے، نفع کو بھی پاتا ہے، اور اس سے محروم نہیں رہتا۔ جو عمل میں شامل ہو، عمل کی آمین میں شامل ہو، یہ ایک بہت طاقتور مبارک عمل ہے، بہت طاقتور مبارک عمل ہے۔ سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بندہ نہ چھوڑے، اپنی جگہ نہ چھوڑے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ جو عمل اس جگہ پہ ہوتا ہے جس جگہ پہ فرض پڑا گیا، فرض سے بڑھ کے کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ساری دنیا کے نوافل، تسبیحات، ثواب ہے، جو فرض کی تاثیر ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جس جگہ پہ فرض پڑھا اور فرض پڑھنے کے بعد اس جگہ پہ بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھی، اس کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کا کمال بہت زیادہ ہے۔ میں جو بھوک کے لیے پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین، جو بھوک کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کی بھوک ختم کر دیتا ہے۔ جو راہ گم ہو گیا اس کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کی راہوں کو کھول دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے تعلق کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنی ذات کا تعلق دیتے ہیں۔ اور جو مدینے والے کے عشق کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اسے مدینے والے کا عشق دیتا ہے۔ سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ چھوڑے بغیر، اور جو قرضوں کے لیے پڑھتا ہے، اللہ غیب سے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ اور جو صحت کے لیے پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو صحت کامل عطا فرماتے ہیں۔
اور حلم کے لیے جو پڑھتا ہے اللہ پاک اسے اپنے حلم میں سے حلم دیتے ہیں، اور جو علم کے لیے پڑھتا ہے اللہ اسے اپنے علم میں سے علم دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین، فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین، اور پھر اجتماعی بیٹھ کے پڑھنا، اور پھر رمضان میں پڑھنا، قبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر رمضان کی فجر کے بعد پڑھنا، قبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر 81 بندے پورے ہوں، اور یہاں تو 81 سے کہیں زیادہ ہیں، قبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر پردیسیوں کا بیٹھ کے پڑھنا، پردیسی کی دعا پہ تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور روزے دار کی دعا پہ تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے ساری باتیں چھوڑ دو، ساری تسبیحاں چھوڑ دو، سارے ذکر چھوڑ دو، سارے اعمال چھوڑ دو فرشتوں، مولا ہم کیا کریں؟ میرے روزے دار ہیں، دکھیارے ہیں، غم کے مارے ہیں، مصیبتوں کے مارے، یہ میرے روزے دار ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو، آمین کہو، آمین کہو، آمین کہو، روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ اور یہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگے، اس کی دعاؤں پہ تو فرشتے اور کیا آمین۔ سبحان اللہ۔ آپ تسبیح خانے کے دن رات میں لوٹ رہے ہیں رب کی رحمتوں کو اور برکتوں کو، اور آپ خوش قسمت ہیں جو اعمال میں لگے ہوئے ہیں، آپ بہت مبارک ہیں۔ آپ کو علم ہے، میری طرف دیکھیں گے ذرا، ابھی پورا انہوں نے دیکھا، پورے نہیں دیکھا، ذرا ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ ثم ارجع البصر، آپ کو علم ہے کہ 2 عمل آپ روزانہ ایسے کرتے ہیں جس عمل کی طاقت اور تاثیر کو آپ گھر میں نہیں پا سکتے۔ ایک سورۃ یاسین کا عمل ہے، ایک سورۃ الکافرون کا عمل ہے۔ خوش قسمت انسان ہوگا جو سورۃ الکافرون کے عمل کو پابندی سے کرے گا، توجہ سے کرے گا، دھیان سے کرے گا، اہتمام سے کرے گا، درد سے کرے گا، یقین سے کرے گا۔ خوش قسمت انسان ہوگا جو سورۃ الکافرون کے عمل میں پہلے سے اعتماد میں ڈھیلا ڈھالا ہو کے بیٹھا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہو رہا، نہیں، اللہ کے ہاں عمل، میرا اللہ کہتا ہے مجھے عمل دے پر دے، مجھے بکرا چاہیے، اللہ کہتا ہے پر دینا خوبصورت، گائے دینا، سینگ ٹوٹی، دانت ٹوٹا، دم ٹوٹی، لولی، لنگڑی، میرے نام پہ قربان کر، کھلے جا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے حسن عمل چاہیے، مجھے حسن عمل چاہیے، حسن عمل، خوبصورت عمل چاہیے۔ میرے نام پہ جانور دے، خوبصورت جانور دے۔ لولا لنگڑا نہ مجھے عمل چاہیے، نہ مجھے لولا لنگڑا جانور چاہیے۔ پھر دیکھ میں تجھے دیتا ہوں۔ 2 عمل آپ تسبیح خانے میں رہ کے ایسے کر رہے، جو عمل آپ دنیا کی کسی اور جگہ پہ کریں گے قبول ہے، پر جو مقبولیت محبوبیت یہاں ہے وہ کہیں نہیں ملے گی۔ ایک سورۃ الکافرون کا عمل، جس دور میں فتنے ایسے ہوں جو حق بن کے ثابت ہوں۔ آج میں آپ کو فتنے کی تاریخ بتاتا ہوں، فتنہ کسے کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا فتنوں کا دور، فتنہ اسے کہتے ہیں کہ جب جھوٹ سچ بن کے ایسے واضح ہو جائے کہ خود سچ پہ شک ہو جائے، اور جب باطل حق بن کے ایسے ظاہر ہو جائے کہ خود حق کے بارے میں شک ہو، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور کے لیے سورۃ الکافرون ایک تیر ہے جو جا کے فتنوں کو لگتا ہے۔ جو سورۃ الیاسین کی محفل میں شامل ہوتا ہے، صبح کی، آج کی صبح کی شامل ہیں آپ، اگر آپ کی سورۃ یاسین پڑھتے پڑھتے کچھ کام رہ گئی اور وقت ختم ہوا، لے لی، بعد میں پوری کر لیجئے، بعد میں پوری کر لیجئے۔ ابھی اب
درس के बाद इशराक के लम्हात उठा के पूरी कर लीजिए। ये अमल वो अमल है कि जिस अमल के जरिए अल्लाह जल्ल शानहू की मदद, फरिश्तों की मदद, फरिश्तों की दुआएं और अल्लाह की रहमत आप अपने करीब कर लेते हैं इस सूरत यासीन के अमल की बरकत से। जो मुश्किलात और मसाइल उलझे हुए हैं वो सूरत यासीन के इस अमल की वजह से हैरत अंगेज तौर पे सुलझते चले जाते हैं, सुलझते चले जाते हैं। और जो जिंदगी की नाकामियां हैं वो कामयाबियों में बढ़ती चली जाती हैं, हालात बनते चले जाते हैं। और दिन जो बिगड़े हुए थे, कहते हैं मैं जहां हाथ डालता हूं हर चीज मिट्टी हो जाती है, सूरत यासीन के इस इज्तिमाई अमल से जिंदगी की राहें खुलती हैं। क्यों? तस्बीह खाने का एक एक अमल तोल के रखा गया है, ऐसे नहीं रखा गया, बाकायदा एक एक चीज को सोच समझ के मैंने अपने शेख रहमतुल्लाह अलैह की तरतीब पे रखा है कि फजर के बाद सूरत यासीन का अमल है तो तोल के रखा है, जुम्मे के दिन दरूद पाक बैठ के पढ़ना है तो तोल के रखा है, असर के बाद खत्म खाजगान जिक्र खास है तो ये बाकायदा समझ के रखा है। ऐसे नहीं रखा हुआ कि अपनी मर्जी से हर चीज बना ली जाए, हर चीज को बाकायदा तरतीब से रखा गया है। आप फजर के बाद जो सूरत यासीन का अमल कर चुके हैं, आप सोच नहीं सकते कि आपकी नस्लों के लिए, आपके लिए और आपके लिए और आपके हर मामलात के खैर के लिए इसमें कितना ज्यादा इसका असर है। फरमाया जो सूरत यासीन फजर के बाद एक दफा पढ़ लेता है, अल्लाह सारे दिन की किफालत अपने जिम्मे ले लेता है कि बंदा बस तू चुप करके अपने काम में लग, सारे दिन के काम मैं तेरे बनाऊंगा। आप यहां हैं, आप मुसाफरत में हैं, अपने घरों को छोड़ के आए हैं, अल्लाह पाक के यहां अमल कर रहे और पूरा कर रहे। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा तू यहां है, तेरे घर का निजाम, तेरी जिंदगी का निजाम, तेरी तिजारत का, तेरे ज़रात का, तेरी सनत का, तेरे रोजगार का निजाम मेरे जिम्मे है। तू बैठ के यहां यकीन से कर, तेरे यकीन की बुनियाद पे फैसले मैं वहां करूंगा। सूरत यासीन में हिफाजत है, इज्जतों की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, जान की हिफाजत, रिज़्क की हिफाजत, सेहत की हिफाजत। सूरत यासीन में किफायत है कि तेरे हर काम की मैं किफायत करूंगा, किफालत करूंगा और मदद करूंगा। आप सूरत यासीन को पढ़ के असल में अपने सारे निजाम को अल्लाह के सपुर्द कर चुके हैं कि मौला मैं सूरत यासीन पढ़ के तेरे वादों में आ गया हूं। किसके वादों में? किसके वादों में? तीसरी तरफ बोलो ताकि सोने वाली जाग जाए। हाँ, अल्लाह के वादों में आ गए हैं। मेरे अल्लाह ने वादा किया है तो सूरत यासीन पर सारे दिन की किफायत, सारे दिन के कामों की किफायत, सारे दिन का निजाम मेरे जिम्मे है। अल्लाह के वादों में आ गया। रब सच्चा, रब का वादा सच्चा, रब करीम, उसका वादा करीब, और अल्लाह पाक देता है। मैं सूरत यासीन पढ़ ली मैंने, बस सारे दिन के कामों की किफायत, किफालत मेरे रब के जिम्मे है। अब मेरा रब जाने और सूरत यासीन जाने, मेरे जिम्मे यहां तक था, मौला आगे फैसले करने तेरे हाथ में। आप तो एक अजीम काम कर चुके हैं। सूरत यासीन एक अजीम मेहनत है, एक अजीम अमल है, एक अजीम ताकतवर तरीन, एक पुरतासीर चीज है। आप सोच नहीं सकते कि आप सूरत यासीन के नाम पे अल्लाह जल्ल शानहू की रहमतों को कितना करीब कर लिया। और फिर इसी तरह सूरत अल काफिरून जो कि जादू का इलाज है, जिन्नात का इलाज है, फितनों का इलाज है, नजर बद का इलाज है, लाइलाज बीमारियों का इलाज है सूरत अल काफिरून। और सूरत अल काफिरून पढ़ने वाले के आखिरी वक्त तक अल्लाह ईमान सल्ब नहीं करेगा। ये बड़ी मैं खुशखबरी सुना रहा हूं आपको। सूरत अल काफिरून पढ़ने वाले का आखिरी वक्त तक अल्लाह ईमान सल्ब नहीं करेगा। कोई खबर नहीं, कोई ऐसा अमल हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए कि नौज बिल्लाह, अल्लाह ना करे, मेरा ईमान सल्ब हो जाए, आखिरी वक्त में मेरा ईमान छिन जाए,
جس کے بارے میں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کا ایمان چلا گیا ہوتا ہے کسی عمل کی وجہ سے، کسی بول کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، ان کا ایمان نہیں ہوتا، اللہ ان کا ایمان چھین لیتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ نافرمانی کرے حکومت کی، حکومت اس کے بیج چھین لیتی ہے، وردی چھین لیتی ہے، کہتے جا تجھے ہم نے تیری نوکری سے نکال دیا، اس کی وردی چھین لیتی ہے، اس کی وردی چھین لیتی ہے۔ سورۃ الکافرون پڑھنے والا ایمان قبر میں ساتھ لے کے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر قبر کے نکیرین کے بارے میں کیا کرے گا؟ پھر قبر کا سارے احوال بیان کیے۔ ایسے دل پہ میری طرف دیکھیے گا، ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے امیر المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے ساتھ ہوگا؟ یعنی یہ سینہ اور سینے کے اندر دل اور دل کے اندر نور اور نور کے اندر وہ ایمان کا نور، کہ اللہ میرے ساتھ ہو، یا رسول اللہ میرے ساتھ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تیرے ساتھ ہوگا۔ میں یا رسول اللہ پھر کوئی فکر نہیں ہے، پھر کوئی غم نہیں ہے اگر یہ میرے ساتھ ہوگا۔ سورۃ الکافرون اس چیز کو ساتھ رکھتی ہے، ایمان کو، کفر اور کفر کے فتنوں کو، باطل اور باطل کے فتنوں کو، علامات قیامت میں جب سارا ظہور ہو رہا اس دور میں اٹھنے والے فتنوں کو دور کرتی ہے سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون لا علاج بیماریوں کا علاج، لا علاج دکھوں کا علاج، لا علاج مسائل کا علاج۔ سورۃ الکافرون انوکھے دکھوں کا علاج ہے، انوکھے روگوں کا علاج ہے۔ سورۃ الکافرون زندگی کے مسائل کا حل ہے جہاں الجھنے ہوں۔ سورۃ الکافرون کے ساتھ دوستی لگائیں، کیوں؟ جس کے ساتھ دوستی ہوتی اس کے ساتھ شوق ہوتا ہے، اس عمل کا شوق، اس گھڑی کا شوق، اس وقت کا شوق۔ پھر جب وہ وقت میسر ہو اس کو شوق سے، توجہ سے، دھیان دے کے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ایک شوق ہو، ایک جذبہ ہو۔ کیوں؟ یہ سورۃ الکافرون وہ ہے جو میرے ایمان کو میرے موت تک، ایسا نہ ہو میرے اوپر شیطان مسلط ہو، کیونکہ سب سے آخری حملہ جو کرتا ہے شیطان وہ موت کے وقت، قید الشیطان عند الموت الانسان، ایک پوری کتاب ہے، یہ میں کتاب کا ٹائٹل بیان کر رہا ہوں، قید الشیطان انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، قید الشیطان عند الموت الانسان، کہ موت کے وقت شیطان کا مکر آخری چکر کیا ہوتا ہے۔ اور سورۃ الکافرون اس وقت بے بس انسان، سانسوں کی لڑیاں ٹوٹ رہی، سارے حواس ختم، سٹڈی ختم، مطالعہ ختم، فلسفی ختم، ڈاکٹری ختم، حکمت ختم، عقل مندیاں ختم۔ تیری رحمت سے کلمہ نصیب ہوگا، تیری رحمت سے کلمہ نصیب ہوگا جب میرا ساتھ ذہن چھوڑ جائے گا، جب میرا ساتھ آنکھیں چھوڑ جائیں گی، جب میرا ساتھ دل دماغ چھوڑ جائے گا۔ میری طرف دیکھتے رہیے، جب میرا ساتھ تمام چیز زندگی کا ہر نظام چھوڑ جائے گا، پر اس وقت تیری رحمت متوجہ ہوگی تو کام بننے گا۔ الا ما رحم ربی، مولا تیری رحمت متوجہ ہوگی تو کام بنے گا۔ یہ سورۃ الکافرون اس وقت کھڑی ہو کے چوکیدارا کرے گی، خبردار شیطان لعین اور نفس کی شرارتیں اور شیطان کی شرارتیں ایک طرف ہو جاؤ، میرے رب نے مجھے کفر اور باطل اور فتنوں کا توڑ بنایا ہے اور ڈھال بنایا ہے، تم اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس بندے کے اندر جو ایمان ہے اور ایمان کی روشنی ہے، جو ایمان کی لو ہے، یہ جلتی جلتی اللہ کے پاس جائے گی اور اللہ کے ہاں ایمان سلب نہیں، ایمان لے کے جائے گا۔ سورۃ الکافرون اس کی حفاظت کرے گی۔ تسبیح خانے کا ایک ایک عمل، تسبیح خانے کا ایک ایک عمل
ہماری زندگی کے نظاموں کو سنوار رہا، حفاظتوں کا ذریعہ ہے۔ تسبیح خانے میں کوئی عمل ایسا نہیں آپ کو مصروف رکھنا مطلوب نہیں ہے، مصروف رکھنا مطلوب نہیں کہ یہ مصروف رہیں، اب ان کو کس اٹکل پچوں میں لگایا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ تسبیح خانے کا ایک ایک عمل آپ کے مسائل کے لیے، آپ کی مشکلات کے لیے، آپ کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے، قرضے، بیماریاں، تکلیف، دکھ، مسائل اور جادو اور جنات اور گھریلو جھگڑے اور گھریلو الجھنیں اور گھریلو زندگی کی ناکامیاں، نافرمانیاں، بے اولادیاں، ان مسائل کے لیے سورۃ الکافرون ہے، ان مسائل کے لیے سورۃ یاسین کا عمل ہے۔ یہ مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اتنی تاثیر ملتی ہے، تو جس شخص کو اجتماعی طور پہ بیٹھے بیٹھے سینکڑوں ہزاروں دفعہ سورۃ یاسین کا حصہ اس میں مل جائے اور اس کو ثواب بھی مل جائے اور پڑھی جائے، اس کی تاثیر کیا ہو گئی؟ 1001 دفعہ سورۃ الکافرون پڑھنے سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے جادو ٹوٹتا ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے جنات ٹوٹتے ہیں، شریر جنات، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے نظر بد ٹوٹتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے جو ہے زندگی کے بیماریاں، تکلیفیں ختم ہوتی ہیں، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے لا علاج مسائل حل ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہوئی ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ جب اجتماعی پڑھے گا ایک وقت میں کتنی ہزار دفعہ پڑھی جائے گی؟ یہ تو 1001 دفعہ اس کی تاثیر ہے، اور جب اجتماعی پڑھے گا تو کتنی ہزاروں دفعہ، اور جب کتنی ہزاروں دفعہ پڑھی جائے گی اس کی طاقت کیا ہوگی، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ سورۃ الکافرون ہمارا ایمان بچائے گی، ہماری جان بچائے گی، ہماری صحت بچائے گی، اور ہمیں عین اللامہ، قرآن نے ایک لفظ، حدیث میں لفظ ہے عین اللامہ، لامہ، حامہ، عین، لامہ کی عین، اگر جاگ جاؤ تو میں ایک بات بتا دوں، انسانی نظر بد سے تو ڈرتے ہیں، جناتی نظر بد سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من حمزات الشیطان ان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامۃ من کل عین لامہ، من کل عین لامہ، عین آنکھ کو کہتے ہیں، لامہ شیطان کی سپرلیٹو ڈگری، شیطان کا بھی شیطان، اس کی آنکھ نظر کھا جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے، یاد رکھیے گا، نظر کھا جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، انسانوں کی نظر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں، اس نے کہا پنچکی چل رہی ہے جو پہاڑی علاقوں میں چلتی، اس نے کہا کہ پتھر کو ٹکڑے کرنا ہے، اس نے کہا میں بھی کر دیتا ہوں، اس نے ایسے دیکھا نہ ہوا، انہوں نے کہا چھوڑ تو، ایسے دیکھا ٹھا ٹھا کر کے ٹکڑے وہی ہو گئے، چل شغل کر رہے تھے، شغل کر رہے تھے، اپنی نظریں آزما رہے تھے، دونوں نظریں ڈالنے والے تھے، مشہور تھے علاقے کے، کٹھے جا رہے تھے، اس نے کہا پنچکی چل رہی ہے، انہوں نے کہا پتھر کو توڑ، اس نے ایسے دیکھا نہیں ٹوٹی، اس نے کہا ہٹ جا ابھی توڑ کے دکھاتا ہوں۔ یہ تو انسان کی نظر ہے، تو جن ہوگا، اور جو جنوں کا جن ہوگا، اور جو جنوں کا سے بھی اس کا عرق ہوگا، خباثت میں، غلاظت میں، نجاست میں، اس کی نظر کی طاقت کیا ہوگی؟ چونکہ وہ نظر نہیں آتا، انسان نظر آتا ہے۔ ہمارے ایک دھوبی ہوتا تھا تو اس بکرا پالتا تھا قربانی کے لیے، ایک بندہ کہنے لگا، اس کا نام تھا کالا، واہ کالے خاں واہ، بکرا تو بڑا لال، یوں گیا نہیں، اور بکرے کو ایک دم جو پیچھے سے ہوئے ٹھو کر کے وہ دیوار کو لگی اس کا بہانا، اس نے کہا اوے نظر کھا گئے، جلدی کر کسائی گیا، اس نے کہا اس کی نظر کا بندہ بچتا نہیں ہے، کسائی ساتھ بیٹھا تھا، اس کو جلدی کر چھری لیا، وہیں بیٹھ کے چھری پھیر دیا اس کو، انہوں نے کہا یہ بچے گا نہیں۔
छुरी फेर के कहने लगा कसाई को बेच दे, जितने पैसे हो मुझे दे देना। झूठा गया। आइन लामा, लामा की आइन। तिब्बत के भी लामे होते हैं, भिक्षु बुद्ध मत के, वो एक लामे होते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ख्याल करना लामा की नजर से बचना। और ये लामा वो है जो जिन्नात, खबीस जिन्नात, धुएं से बने हुए जिन्नात, उनका भी उस्तादों का उस्ताद है। ये 3 बंदों को बर्दाश्त नहीं करता। लिख लेना आज मेरी बात को, 3 बंदों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, उन पे नजर लग के रहेगी। सुन ले मेरी बात को अल्लाह वालों, ये 3 बंदों को बर्दाश्त नहीं करेगा लामा। एक उस बंदे को जो नेकी की तरफ आएगा। जितना गुनाह और जितना नाफरमानी और जितना नापाकी और जितना ये गिलाजत की तरफ जाएगा, लामा कहेगा मेरा यार है। यार की प्रोटेक्शन की जाती है, यार की तो हिफाजत की जाती है। यार यार होता है। जितना नेकी तकवा, जितना नेकी तकवा, जितना ताल्लुक मा अल्लाह, जितना तहारत रिस्क में, जिंदगी में, नजरों में, तन्हाइयों में, लामा उसके पीछे पड़ जाएगा। एक दूसरा, जितना हमारे जिस्म का गोश्त, खास तौर पे औरत का गोश्त नंगा होता जाएगा, खुले गले के नाम पे, शार्ट बाजू के नाम पे, खुले सर के नाम पे, खुले चेहरे के नाम पे, औरत का नंगा गोश्त, लामा उसका दुश्मन है। लामा उसका दुश्मन है। और तीसरा, वो शख्स जो शीरखार बच्चा हो या खूबसूरत औरत हो या खूबसूरत मर्द हो, लामा उसका दुश्मन है। बच्चा हो या किसी को अल्लाह ने हुस्न और जमाल दिया हो, ये 3 बंदों का लामा दुश्मन है। और उनमें एक दीनदार बंदा भी है जो जिंदगी, एक पहले जिंदगी ऊपर नीचे की थी, अपनी मिजाज अपनी मर्जी की थी, अब जिंदगी बनी तकवे वाली, ताल्लुक माल्ला वाली। अब इस पे लामा पीछे पड़ गया और कहता है कि पहले मैं था ऐसे तो कुछ भी नहीं होता था, अब देखिए इस तरह होना शुरू हो गया, ये मसाइल होना शुरू हो गए, और जालिम तेरे पीछे लामा पड़ गया है। लामा कहता है कि इसको क्या करूं, वापस उसी जिंदगी पे ले आऊं। अब उस जिंदगी पे सुकून आ गया। इसका हल काफिरून है। लामा कहता है, ये खबीस ये कहता है कि इसको सारी जिंदगी ऐसी इसकी गुजर जाए ताकि इसी गफलत में अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इसी गफलत की जिंदगी गुजरते हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि ये मकाबिर कब्रों में चला जाए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि ये कब्रों में, इसी जिंदगी में अल्लाह को मुत्तकासुर, गफलत की, अल्लाह को मुत्तकासुर कहते हैं नसियम मनसिया, ऐसा भूला कि भूलना ही भूल गया। मैं भूला था या नहीं भूला था। गौर से सुने, बड़े काम की बात अर्ज कर रहा हूं। लामा की आंख से अगर बचना चाहते हैं, उसके शर से बचना चाहते हैं, सूरतुल काफिरून का साथ कभी ना छोड़िएगा। मेरे आका मदीने वाले आखिरी रात के सोते हुए चारों कुल पढ़ के हाथ पे मुंह पे फेरते थे। ऐसे नहीं, नबी से बढ़ के हिफाजत फरिश्तों की कोई नहीं, नबी से बढ़ के अल्लाह की मदद किसी के साथ नहीं, नबी से बढ़ के रब की मोहब्बत किसी के साथ नहीं। लामा ये तस्बीह खाने का एक एक अमल चुन के है, इंतखाब है, और तस्बीह खाने के एक एक अमल के अंदर खैर और तासीर है, और तस्बीह खाने के एक एक अमल के अंदर ताकत है, हिफाजत है। यहां रहने वालों के लिए एक हैरत अंगेज सौगातें और तोहफे हैं। जो आए यहां से आए, खाली ना जाए। ये वो अमल बाकायदा तरतीब दी गए हैं, तरतीब दिए गए हैं, ये वो अमल बाकायदा तरतीब दिए गए हैं। जो आए खाली ना जाए। खाली न जाए। इन अमल में एहतमाम से, तवज्जो से, शौक से, जज्बे से पहले से तैयार बैठा करें।
پہلے سے تیار، پہلے سے لولے ہو کے نہ بیٹھا کریں، کمزور، ادھر گر رہے ادھر گر رہے ادھر گر رہے، نہیں، چاق و چوبند۔ چار بند بھی اگر آپ کو بند کر دیں، ان کو چاک کر دیں، چاق و چوبند۔ سارے گٹھڑی ہوتی ہے نا بعض، جس کے چاروں کونوں سے بندے کو گٹھڑی میں باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاروں کونوں چاک کر دے اور نکل آ، چاق و چوبند۔ چار بند بھی ہیں اگر ان کو چاک کر دے، چاک سے مراد پھاڑ دے، کھول دے، چاق و چوبند۔ ایسا عمل کی تاثیر پھر ملے گی، عمل کی طاقت پھر ملے گی۔ برتن ٹیڑھا الٹا ہو، پڑا بھی بارش میں ہو، پھر برتن ہو پر پڑا بارش میں ہو بھی الٹا، پھر مزہ آئے گا کوئی؟ پھر کہے گا جی اتنا عرصہ آیا پر خالی نہ ہوا، نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے۔ برتن بھی ہو پڑا، بارش میں بھی ہو، پر ہو الٹا، ایسے کر کے کبھی یوں ہو رہا کبھی یوں ہو رہا، کبھی جیب سے موبائل نکالتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اوہو تسبیح خانہ ہے، پھر بند کر دیتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر بند کر دیتا ہے۔ چاق و چوبند ہو کے عمل میں بیٹھیں، عمل کی تاثیر لیں، جھولیاں بھریں۔ اور جو حضرات یہاں کی خدمت میں خلوص سے لگے ہوئے ہیں، اگر اس عمل میں شامل نہیں ہیں، ان کو خدمت کی برکت سے اس عمل کا پورا ثواب بھی ملے گا، اثر بھی ملے گا، تاثیر بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی انشاءاللہ اس خدمت کی برکت سے۔ گھڑی آگے جا رہی، ورنہ تو آج جو مضمون کھلا ہوا ہے دونوں چیزوں کا، میں آپ کو ایسے ایسے عجیب واقعات بتاؤں، آپ نہیں گمان کر سکتے۔ آپ نیندیں چھوڑ دیں اپنی اگر سورۃ یاسین کے واقعہ بتاؤں کہ آپ فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھ کے لیتے کیا ہیں، لے کیا چکے ہیں۔ اور سورۃ الکافرون کا عمل کس وقت ہوتا ہے؟ ظہر کے بعد، اور اس وقت جی چاہتا ہے سو جاؤں، سو جاؤں، یہاں نہ بیٹھوں، جاؤں، سو جاؤں، اس وقت جی یہ چاہتا ہے سو جاؤں۔ ہمارا اچھا خاصا خدمت کرنے والا بندہ کل میں نے دیکھا ایسے چلا، میں خیریت ہے کر، بس وہ میں نے ذرا یوں ڈیوٹی لگوانی تھی، پھر یوں کرنا تھا، پھر یوں کرنا تھا۔ میں کہ اللہ کا بندہ، اب خدمت کا اصل وقت تو رمضان میں شروع ہوا ہے، اور تو بن گئی لولا لبک، ہاں بڑے ہاں ہرنا دبک، سو جاؤں۔ حالانکہ لفظ ہے سو نہ، سو نہ، سو نہ، لفظ تو یہ ہے، یہ کہتے ہیں سو جاؤں پھر نہ آؤں۔ اپنی زندگی کو اگر لائے ہیں انتخاب کے ساتھ تسبیح خانے میں، تو یہاں کا ایک ایک عمل آپ کے مسائل کا انتظار کر رہا، آپ کی مشکلات کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے، آپ کی الجھنوں کے لیے، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے حیرت انگیز طور پہ زندگی کی خیریں بانٹ رہا۔ بس چن لیں، ہیرے جواہرات موجود ہیں، بس چن لیں، اور جو چنے گا سو پا جائے گا۔ تو پھر چنیں گے ہیں یا سو جائیں گے؟ کہتے ہیں نا، سو جائیں گے۔ آپ کہیں نا، میں کہوں جائیں گے۔ آپ کہیں نا، میں کہوں جائیں گے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ، کس کا ذکر اور دھیان کس کا؟
پورے جذبے کے ساتھ. اور دیکھو ایک بات بتاؤں, ذکر کرتے ہوئے ہم ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ لا کی ساری ضربیں اس دل پہ لگاتے ہیں جہاں کھوٹ بھی ہے, جہاں روگ بھی ہے, جہاں سیاہی بھی ہے. اللہ کے نام کا یہ چوٹیں لگاتے ہیں. میں ایک دفعہ کباڑی کے پاس جا رہا تھا, میں نے ایک بندے کا ٹھہر جا. اس کے پاس نا ایک موٹا لوہا تھا, اس کے اوپر لگا ہوا تھا زنگ, ہتھوڑے مار رہا تھا, زنگ کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑ رہے تھے, مار رہا تھا. اتنا مارا کہ سارا زنگ اتر گیا. میں نے کہا بھئی اس نے مجھے اسم اعظم سکھا دیا, یہ جو ہمارا سلطان الاذکار ہے یہ سکھا دیا. کیا مطلب؟ میں نے کہ یہ لا الہ الا اللہ پھر الا اللہ پھر اللہ پھر اللہ کی جو ضربیں چوٹیں لگاتے ہیں اس دل میں, یہ ایسی ہے اندر سے اصل لوہا نکل آیا, جو زنگ تھا اتر گیا, جو رنگ تھا وہ چڑھ گیا. تو روزانہ اس جذبے کے ساتھ ذکر کرنا ہے. اور پھر مراقبہ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. پہلے محسوس ہوگا ایسے کہ بس ایسے میں عارضی کہہ رہا, خیال کہاں, گمان کہاں, تصور کہاں, کیفیت کہاں. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اندر کہے گا نہیں, اللہ پاک کا ایسے تصور آتے ہی ایک دم کائنات روشن ہو جائے گی اور دل ایک روشن نظر آئے گا کہ یہ میرا دل ہے. واہ 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 دل ہے دا. مشق کریں, اس کی مشق کریں, مشق کرتے کرتے یہ چیز آ جاتی. اور اللہ پھر بعض اوقات انسان نہیں بھی کر سکتا نا, اللہ کہتا ہے اتنے عرصے سے محنت پہ لگا ہوا ہے بڑا مخلص اور آتا کچھ نہیں ہے, دو اس کو دو محنتی ہے, مخلص ہے, محنتی ہے, دو اس کو, پھر اللہ دے دیتا ہے. واہ, ہے مزے کی بات, اللہ دے دیتا ہے, اللہ دے دیتا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کے دھیان کے ساتھ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الا اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.